السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تیسرا حصہ۔ بعض اکابر سے منقول ہے کہ میں ترکی کے راہ پر جہاد کو چلا۔ ایک شخص نے ہم میں سے ایک توشہ دان بیچنا چاہا۔ میں نے کہا کہ اس کو مول لے لوں، جہاد میں کام آئے گا۔ جب فلاں شہر پہنچوں گا تو اس کو بیچ ڈالوں گا، کچھ فائدہ ہوگا، اس خیال سے اس کو لے لیا۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ گویا دو شخص آسمان سے اترے ہیں۔ ایک دوسرے سے کہتا ہے غازیوں کو لکھ لو، دوسرا بولا کہ لکھ فلانا شخص سیر کے واسطے نکلا اور فلاں تجارت کے لیے اور فلاں خدا کے راہ میں۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ لکھو یہ شخص تجارت کے لیے نکلا۔ میں نے کہا کہ خدا سے ڈرو، میں تجارت کے لیے کب نکلا؟ میرے پاس کیا ہے جس سے میں تجارت کروں گا؟ میں تو جہاد ہی کے واسطے نکلا ہوں۔ اس نے کہا کہ میاں صاحب، تم نے کل توشہ دان خریدا ہے اور تمہاری نیت ہے کہ اس سے کچھ تم کو فائدہ ملے۔ میں رونے لگا اور کہا کہ مجھے تاجر مت لکھ۔ اس نے دوسرے شخص کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا یوں لکھنا چاہیے کہ فلاں شخص جہاد کے واسطے نکلا، مگر اس نے اثناء راہ میں ایک توشہ دان مول لیا کہ اس سے نفع ہو۔ خدا تعالیٰ اس وقت جو چاہے گا حکم فرما دے گا۔ بعض اکابر سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے 30 برس کی نماز جو مسجد کی صف اول میں پڑھی قضا کی، اس لیے کہ ایک روز مجھ کو کسی عذر کے باعث دیر ہو گئی۔ میں نے دوسری صف میں نماز پڑھی، پس مجھے لوگوں سے شرم آئی کہ انہوں نے مجھے خود دوسرے صف میں دیکھا۔ اس وقت میں نے جانا کہ لوگ جو مجھ کو صف اول میں دیکھتے تھے، اس سے مجھے خوشی اور راحت قلبی ہوتی تھی اور مجھ کو اس کی خبر نہ تھی۔ منقول ہے کہ کوئی فقیر حضرت ابو سعید خضار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کیا کرتا تھا اور ان کے کاموں میں مدد کیا کرتا تھا۔ ایک روز انہوں نے حرکات میں اخلاص کے ہونے کا ذکر فرمایا۔ وہ فقیر ہر ایک حرکت کے وقت اپنے دل کا نگراں ہو اور اخلاص کا طالب، اس کے لیے اپنی حاجت کا پورا کرنا بھی متعذر ہو گیا، اور حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے تکلیف ہوئی کہ کام کرنے میں خود دقت اٹھانی پڑتی۔ اس فقیر سے پوچھا کہ تم اب کام کیوں نہیں کرتی؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے ارشاد کے بموجب اعمال میں حقیقت اخلاص کا محاسبہ اپنے نفس سے کرتا ہوں، مگر اکثر کاموں میرا نفس اخلاص سے عاجز ہے، اس لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کر، اخلاص عمل کو قطع نہیں کرتا، عمل پر مواظبت کر اور اخلاص کے حاصل کرنے میں کوشش کر۔ میں نے تجھ سے یہ نہیں کہا کہ عمل کو چھوڑ دے، بلکہ یہ کہا کہ یہ عمل کو خالص کر۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔